पतरस का पहला आम खत। पतरस का पहला आम खत चौथे बाब की 19वीं आयत पढ़िए। हाल वफादार खालिक के सुपुर्द करें। आमीन आमीन। सुनिए, गौर से सुनिए। कलाम में लिखा है, बस जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। पतरस अपने खत में एक खास मैसेज दे रहा है कलीसिया के लिए। ये कलीसिया के लिए आम खत है। पतरस का ये आम खत है। आम खत में क्या फर्क है? ये किसी के नाम से नहीं होता। करंथियों के नाम खत, करंथियों को भेजा गया। रोमियो के नाम जो रोमियो को, इस तरह से बाकी कलीसियों के नाम खत। और ये पतरस का आम खत है जो सबके लिए है, ओपन खत। पतरस के आम खत में जो मैसेज हमने आज पढ़ा है, जो पतरस आम कलीसिया को खत में कहता है, उसको गौर से सुनिए। जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं, बस जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। ये चंद लफ्ज हैं इस आयत में, इन पर गौर करें। बड़ी खास बात है और बड़ा खास मैसेज है इसके अंदर। बस जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। ये हुक्म है कि वो वफादार खालिक के सुपुर्द करें। कौन? जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं। आप सब जानते हैं इन दिनों में मसीहियों के लिए एजार सानी, दुख, मुश्किलात, आजमाइशों का दौर चल रहा है। कलाम हमें यह सिखाता है, बस जो कोई खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं। यह बात उनकी हो रही है जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं। बहुत सारे लोग अपने गुनाहों की वजह से दुख पाते हैं, अपनी गलतियों की वजह से दुख पाते हैं, गुनाह करने की वजह से जेल में चले जाते हैं। यहां पर बाइबल उनका जिक्र करती है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख पाते हैं, वो गुनाह की वजह से नहीं, अपने किसी जुर्म की वजह से नहीं। बाइबल लिखा है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक जो दुख पाते हैं उनके लिए हुक्म यह है कि वो नेकी करके, पहली बात नेकी करके, दूसरी बात अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द कर दें। इसके अंदर भेद है। ये खास मुकाशफा है आजमाइश का। आजमाइश का मुकाशफा ये है कि लोग आजमाइश को समझें
اور سمجھنے کے بعد اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں، نیکی کر کے، گناہ کر کے نہیں۔ اگر ہم کلام میں پڑھتے ہیں، زبور نویس اس بات کا ذکر کرتا ہے، اگر ہم زبور میں اس بات کو پڑھتے ہیں کہ زبور نویس یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دیتا ہے، 31ویں زبور کی 5ویں آیت پڑھیے، اور یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے۔ کس کے سپرد کرتا ہے؟ اپنے خالق کے، خدا باپ کے۔ زبور میں لکھا ہے، جی، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں زبور نویس کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، اے خداوند، سچائی کے خدا، اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ آمین۔ اپنی جان کو آزمائش کے ٹائم، مشکل کے ٹائم، اپنی جان کو وفادار خالق کے سپرد کرتا ہے۔ اے خدا، میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں۔ آمین۔ اگر ہم یہی حوالہ لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر صلیب پر یسوع مسیح نے یہ کہا، میں خدا اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ پترس یہاں پر کہتا ہے ہر کوئی جو دکھ اٹھاتا ہے خدا کی مرضی کے موافق، وہ کیا کرے؟ وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کر دیں۔ اعمال کی کتاب میں 7ویں باب میں ایک کہانی پڑھتے ہیں، ایک سورما کے بارے میں، ایک خدا کے بندہ کے بارے میں جس نے اس کلام کو اپنی زندگی میں پورا کیا۔ سٹیفنس اس کا نام ہے۔ 7واں باب اعمال کا، آیت ہے 54، آگے سے پڑھتے جائیے۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو اپنے جی میں جل گئے۔ باتیں کیا ہو رہی تھی؟ مسیح کی گواہی دی جا رہی تھی، مسیح کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے مسیح کی باتیں سنی تو انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ کلام میں لکھا ہے تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، جل گئے اور دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے ممور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھ کر لوگ جل گئے، اپنے جی میں جل رہے تھے، لیکن وہ مکاشفہ دیکھ رہا تھا، وہ رویا دیکھ رہا تھا، وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اور رویا میں کیا دیکھتا ہے؟ آسمان اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ بائبل لکھا ہے وہ روح القدس سے ممور ہو کر خدا کا جلال دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھ کر اور کہا دیکھو۔ جیسے جیسے دیکھتے ہیں ویسے بیان کرتا جا رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے، جو جل رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہے دیکھو، میں تو دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھو،
میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. اب اس بات پر غور کریں. وہ اس کو پکڑ کے تنگ کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، ستا رہے ہیں، دانت پیس رہے ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھ رہا. اکثر ہوتا کیا ہے، جو ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کی طرف گھور گھور کے دیکھتے ہیں نا. وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں یہ کرتے نہیں، کریں، ان کی طرف نہیں دیکھتا. وہ رول کو اس سے ممور ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آسمان کھلا ہوا ہے. آسمان جو ہم اوپر دیکھتے ہیں ہمیں آسمان بند نظر آتا ہے، اس کو کھلا نظر آ رہا ہے. آسمان کھلا ہوا ہے اور آسمان کے آگے جو رستہ کھلا آگے دیکھتا ہے تو اسے خدا کا تخت نظر آتا ہے، وہاں پر اسے خدا باپ نظر آتا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح کہاں پر کھڑا ہے؟ خدا باپ کی دائنی طرف. دائنی طرف کا مطلب ہے عزت کی جگہ پر. جو دائنی طرف ہوتا ہے وہ عزت کی جگہ پر ہوتا ہے. راست بازوں کو وہ دائنی طرف کھڑا کرے گا. آمین. خدا باپ کی دائنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہے. جب وہ دائنی طرف کھڑا دیکھتا ہے، بیٹھا ہوا نہیں دیکھ رہا، کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. اب کھڑا ہونے کی کیا معنی ہے؟ بیٹھا کیوں نہیں دیکھ رہا؟ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ جب خدا کے لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، جب خدا کے لوگ آزمائش میں ہوتے ہیں، جب خدا کے لوگ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو خدا وہاں پر آسمان پر ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے. آمین. آپ یہ نہ سمجھے کہ آزمائش آئی ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم پر مشکل آئی ہے تو شاید خدا نہیں دیکھ رہا. وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، بلکہ کلام میں لکھا ہے چڑیاں جو سستی سی ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے. آمین. چڑیوں کو بھی دیکھتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر تو چڑیاں بھی زمین پر نہیں گر سکتی. وہ تو ان کی ریسرچ کرتا ہے. اور تمہارے بارے میں کتنی ریسرچ کرتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے تمہارے بارے میں اتنی ریسرچ کرتے ہیں تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں. آمین. بالوں کو بھی گنتا ہے. اگر آپ کنگھی کرتے ہیں آپ کے سر کا ایک بال گر جاتا ہے، وہ بھی اس کے سامنے ہے، اس کا بھی پتہ ہے یہ گر گیا ہے. تمہارے بارے میں کلام یہ کہتا ہے اس نے تمہاری صورت کو اپنی ہتھیلی پر، کیا لکھا آگے؟ اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے. پرنٹ نہیں کیا، وہ مٹ جاتا ہے. کھود رکھا ہے. جو چیزیں کھودی جاتی ہیں وہ مٹتی نہیں. یہ بات صحیح ہے نا؟ کلر مٹ جاتا ہے لیکن کھودی ہوئی چیزیں مٹتی نہیں ہے. اس نے تمہاری صورت اپنے ہاتھ پر کھود رکھی ہے. ہاتھ پر کیوں کھود رکھی ہے؟ تاکہ اس کے سامنے رہے. اس نے ہاتھ پر کھودی ہوئی صورت ہے اپنے سامنے رکھی ہے تاکہ ہر وقت دیکھتا رہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو خدا آپ کی صورت کو خوشی میں دیکھ سکتا ہے. جب آپ پریشان ہوتے ہیں، آزمائش میں ہوتے ہیں تو خدا آپ کو آزمائش میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے وہ سٹیفنس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مشکل میں ہے، آزمائش میں ہے، تو خدا آسمان پر تخت پر بیٹھا ہوا ہے. آسمان اس نے کھول دیا ہے. اب خدا باپ تو سٹیفنس کو دیکھتا ہے، اب یہ کہ سٹیفنس بھی خدا باپ کو دیکھ رہا ہے.
आमीन। और साथ उसके बेटे को दाहिनी तरफ खड़े हुए देख रहे हैं, बैठे हुए नहीं, खड़े हुए देख रहे हैं, क्योंकि वो इस्तकबाल कर रहे हैं और वो उसके साथ मुश्किल में खड़े हैं, आजमाइश में उसके साथ खड़े हैं। अब वो रोया देखता है और जो दांत पीस रहे हैं उनकी तरफ नहीं देख रहा, वो अपने आसमानी बाप की तरफ देखता है और उसके बेटे यीशु मसीह की तरफ देखता है। और फिर वो लोगों को कहता है, देखो तुम भी देखो, मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूं, तुम भी देखो। मैं देख रहा हूं कि आसमान खुला हुआ है, इब्ने आदम खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा है, ये भी देख रहा हूं। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए कि ये बात भी ना सुने। वो ये बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खुदा के भेद, खुदा के मुकाशवा को सुनने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, खुदा का कलाम नहीं सुना और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े सौल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। ये वही सौल है जो मसीहों को मारता मसीही हुआ, बाद में मसीह का खादम हुआ। यही सौल उस वक्त कपड़े पकड़े हुए था। फिर आगे लिखा है, बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ए खुदा यीशु मेरी रूह को कबूल कर। आमीन। वो संसार करते रहे, उसे पत्थर मारते रहे, उनकी तरफ नहीं देख रहा। कलाम में लिखा है वो दुआ कर रहा है। दुआ होती है जब कोई पत्थर मार रहा हो तो दुआ होती है। हम तो छिपले भी दुआ नहीं करते, लेकिन वो तो पत्थरों के नीचे दुआ कर रहे हैं। लोग संसार कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो दुआ करता जा रहा है। अब दुआ में क्या कह रहा है? ऐ खुदा, ऐ यीशु मसीह, मैं अपनी रूह को तेरे हाथ में सौंपता हूं, इसे कबूल कर ले। फिर ये तो अपने लिए दुआ कर रहा था, अब जो उसे मार रहे हैं, जो उसे पत्थर मार रहे हैं, उनके लिए क्या दुआ करता है? आगे लिखा है, फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकार कर कहा है। क्या कहा है? ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। आमीन। पतरस अपने खत में कहता है, जो कोई खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाता है, उसके लिए ये लाजमी बात है कि वो अपनी जान को वफादार खालिक के सुपुर्द करे और नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें, जैसे स्तिफनस ने किया। स्तिफनस ने क्यों किया? क्योंकि वो इस अमल को जानता था। पतरस इस तरह का मशवरा क्यों दे रहा है कि जब तुम्हें मुश्किल हो, मसीह के दुखों में शरीक हो, तो फिर तुम ऐसा ही करो कि अपने आप को वफादार खालिक के सुपुर्द करो। हम अपनी मुश्किलात लोगों को दिखाना चाहते हैं, अपनी परेशानियां जाहिर करना चाहते हैं, कोई हमारा इंसाफ करे, लेकिन कलाम में लिखा है अपनी जानों को ऐसे हालात में वफादार खालिक के सुपुर्द करो जो आपके साथ वफादार है। वो जमीन पर भी इसका अजर देता है, आसमान पर बहुत बड़ा है। पतरस इस भेद को जानता है, पतरस इस बात को समझता है
کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر پطرس کے خط میں، اسی خط کے پہلے باب میں 3 آیت سے پڑھتے ہیں تو اس بھید کو کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ 3 آیت سے جی پڑھیے جی۔ ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا، اس کی حمد ہو۔ یہ اس کی تعریف ہے کہ اس نے ایک بڑا کام کیا، یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ آگے بھی پڑھیے۔ لازوال سنیے، اس امید سے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ہم ایک غیر فانی بے داغ لازوال میراث کو حاصل کریں۔ کون سی میراث؟ غیر فانی بے داغ لازوال میراث کو حاصل کریں۔ آگے بھی پڑھیے۔ تم محفوظ کیے جاتے ہو، تمہاری حفاظت ہو رہی ہے جو ایمان لا کر نجات حاصل کرتے ہو۔ آگے لکھے ہے آسمان پر محفوظ، آسمان پر محفوظ ہے۔ کیا محفوظ ہے آسمان پر؟ تمہاری میراث جو لازوال ہے، بے داغ ہے، جو فانی ہے۔ فانی ہے، غیر فانی ہے، وہ میراث آسمان پر محفوظ ہے۔ آسمان پر آپ کی میراث محفوظ ہے۔ خدا صرف آپ کی حفاظت نہیں کر رہا، خدا آپ کی میراث کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ وہ آسمان پر محفوظ ہے۔ آگے سنیے، جو آسمان پر محفوظ ہے اس کے بارے میں پڑھیے۔ اس کے اسی سبب سے تمہیں علم ہے کہ تمہاری میراث آسمان پر محفوظ ہے، تم خوشی مناتے ہو۔ غم زدہ ہو۔ کس وجہ سے غم زدہ ہو؟ کلام میں لکھا ہے اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کے موافق، ضرورت کی وجہ سے، طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔ ضرورت کی وجہ سے، اس کا کیا معنی ہے ضرورت کی وجہ سے؟ آزمائش تمہاری ضرورت بھی ہے، ضرورت کی وجہ تمہاری۔ اگر چند روز تم غمزدہ ہو، مشکل میں ہو، تکلیف اٹھاتے ہو، لیکن ضرورت کی وجہ سے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ایک ایماندار کو مشکلات میں سے گزرنا ہوگا۔ کہ کلام میں لکھا ہے جتنے مسیح یسوع پر کے لیے دینداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ضرور ستائے جائیں گے۔ اور دوسرا پر لکھا ہے اگر دکھ اٹھائیں گے تو بادشاہی کریں گے۔ تو لکھا ہے ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق آپ کو اگر آزمائش پڑتی ہے تو پھر اس کے ساتھ غمزدہ بھی ہو، یہ چند روزہ کی بات ہے۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے آپ کو مشکل اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ آزمائش میں سے ہر ایک کو جانا ہی چاہیے۔ اگر یہ نہ کیا جائے، اگر ایمانداروں کو مشکل نہ اٹھانی ہو، آزمائش کے بغیر ہی بادشاہی مل جائے تو یہ اچھا نہیں ہے۔
اچھا لگتا ہے؟ ہمیں تو اچھا ہی لگتا ہے، لیکن خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ، اگر کوئی طالب علم یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے اگلی کلاس جانا ہے لیکن امتحان کے بغیر، یہ ممکن ہے؟ اگلی کلاس میں جانا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن کہتے ہیں امتحان کے بغیر، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ترقی ملتی ہے، تمہاری میراث آسمان پر محفوظ ہے، وہ آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ اب اس کے لیے ایک آزمائش میں سے گزرنا ضروری ہے۔ اگلی آیت بھی پڑھیے۔ یہ آزمائش کی ضرورت اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے، وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح کا ظہور جب ہوگا تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ تو وہ کیا ہے جو تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے گا؟ وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، خالص سونا، سونے سے زیادہ قیمتی یہ آزمایا ہوا سونا، کندن، جس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے۔ کیوں تپایا جاتا ہے؟ خالص کرنے کے لیے، خالص کرنے کے لیے۔ اس سے میل چل اتر جاتی ہے، اس سے ملاوٹ الگ ہو جاتی ہے، پھر وہ پیور ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے۔ اس کی قدر کو صرف سنیارا ہی جاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اب اتنا قیمتی ہو چکا ہے کہ یہ بالکل پیور ہے، خالص ہے، کیونکہ یہ آزمایا ہوا سونا ہے، یہ بھٹی میں سے نکلا ہوا سونا ہے۔ تمہارا ایمان جو آزمائشوں میں سے گزر کر، آزمایا ہوا ایمان جب یسوع مسیح کے ظہور وہ سامنے آئے گا تو پھر وہاں پر اس کو کیا ملے گا؟ بائبل لکھا ہے عزت، تعریف اور جلال اور عزت کے لائق ٹھہرے گا۔ یہ عزت، یہ تعریف کون کرے گا؟ اس کی تعریف کون کرے گا؟ دیکھنے والا، پرکھنے والا، سنیارا یسوع مسیح تعریف کرے گا، جلال اس کا ظاہر ہوگا، آپ کو عزت ملے گی۔ آمین۔ اب میری بات کو سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آزمایا ہوا ایمان جب وہ خدا کے سامنے جائے گا تو خدا اس کی تعریف کرے گا، خدا آپ کو عزت بخشے گا، خدا آپ کو عزت دے گا، اس وجہ سے کہ آپ آزمائش کے بعد بھی ثابت قدم رہیں۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ آپ نے امتحان پاس کیا ہوا ہے، یا ویسے ہی امتحان پاس کر کے اگلی کلاس میں گئے، یا ویسے سفارشی؟ ہم سفارشی نہیں ہیں، ہم جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کے پیچھے سفارشی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں سفارشی کام نہیں چاہیے، آزمایا ہوا ایمان چاہیے جو مشکلات میں سے نکل کے گیا ہو۔ ایسا ایمان لکھے کہ وہ آزمایا ہوا ایمان وہ سونے سے زیادہ، پانی سونے سے زیادہ بیش قیمت ہے، اور یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ یہ بلیسنگ ہے، آزمائش میں سے گزرنے کی برکت ہے۔ اسی لیے پترس اپنے خط میں کہتا ہے، اے بھائیو، جو مصیبت کیا تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اسے تعجب نہ کرو۔ یہ ایک انوکھی بات ہے جو ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم رہو۔ آگے لکھا ہے، اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا ظہور
یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے، اور تم میں سے کلام میں لکھا ہے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کی وجہ سے، اگر کوئی مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے، خدا کی تمجید کرے، کیونکہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر کی سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام جو خدا کی خوشخبری سے واقف نہیں۔ لکھا ہے جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانا۔ بس جو کوئی خدا کی مرضی کے مطابق دکھ پاتا ہے، کلام میں لکھا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق دکھ پاتا ہے وہ نیکی کرے اور اپنی جان کو وفادار خالق کے سپورٹ کرے خوشی خوشی کے ساتھ، جیسے اسٹیفنس آپ کے سامنے خدا کا خادم ہے جو اپنی جان کو مشکل کے وقت خدا کے سپورٹ کرتا ہے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ مسیحت ایک واحد مذہب ہے، واحد ایک ایمان ہے جو اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، باقی کوئی نہیں کرتا۔ صرف مسیحی جو پیور مسیحی ہے وہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ان کو برکت کر دے، خدا ان کو سمجھ دے، اور سب سے زیادہ ضروری ہے ان کے لیے دعا کی جائے کہ خدا ان کو نجات کا تجربہ دے، وہ بھی تیری نجات کو حاصل کریں اور تیرے لہو کے باعث آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ خدا ان کا برکت کرے، آمین۔